اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے، اہل بیت کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام اور کرامتیں کیا ہوئیں، آج اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو اہل بیت، ذکر اہل بیت ہے، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے کہ اہل بیت سے محبت کرو، میں تم کو جو نعمتیں دیتا ہوں وہ نعمتوں کا اجر میرے کو کچھ نہیں چاہیے، وہ نعمتوں کا بدلہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے حبیب کے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کا عمل ہے۔ تو ہم جو ذکر اہل بیت کے لیے آج ہم جو جمع ہوئے ہیں، یہ ذکر بیت سب کو نصیب نہیں ہوتا، ہر کوئی ذکر بیت نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چنتے ہیں وہی ذکر اہل بیت کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ذکر اہل بیت کروا لے رہے ہیں۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر کیا کریں، کہ اہل بیت کا ذکر کریں، ذکر اہل بیت کریں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا کہ ہم ذکر اہل بیت کریں۔ تو جو ہے ہم پچھلے لیکچر میں سمجھتے ہوئے آ رہے تھے کہ کربلا تک ہم آ گئے تھے۔ اب کربلا کی آج 9 کی رات ہے، اب کل مطلب عاشورہ ہے اور کل 10 محرم ہے۔ تو آج 9 کی رات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، پورے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے، آپ جو لیمپ ہوتا تھا وہ جل رہا تھا، پوروں کو جمع کر کے بولا کہ فرمایا آپ نے کہ جو ہے جس کو جو جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ چلے جائیں، کیونکہ یہ جو یزیدی ہے، جو فوج ہے جس میں کون تھے، یزیدی تھے، شامی تھے اور کوفی تھے، یہ جو فوج وہاں پر کھڑی ہوئی ہے ان کا مطالبہ مجھ سے ہے، وہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے تو آپ کو وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، تو آپ لوگ چلے جائیے، میں یہ جو لیمپ جو جل رہا ہے وہ میں بجھا دوں گا اور آپ چلے جانا پورے۔ تو تھوڑی دیر ویٹ کرے آپ، پھر جیسا وہ جو لیمپ جل رہا تھا اس کو جیسا آن کرے تو جتنے بیٹھے تھے اتنے ہی بیٹھے ہیں، اور فرمایا کہ اے امام آپ کے رہتے ہوئے ہم نہیں جا سکتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ چلے جائیں، مگر یہ لوگ جا ہی نہیں رہے۔ تو آپ کے رشتہ داروں نے ارشاد فرمایا کہ اے امام آپ کے رہتے ہوئے ہم نہیں جا سکتے، ہم یہاں پر آئے آپ کے لیے، آپ کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے آئے، آپ کے لیے ہماری جانیں قربان ہے امام، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے آپ کے ساتھ۔ تو پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب ہم رات میں اللہ کا ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے اور قرآن کی تلاوتیں کریں گے، وہی کریں گے، وہی سنت کو فالو کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کیا تھا۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعائیں کرتے تھے، وہی سنت کو جو ہے امام نے بھی فالو کیا، اور رات بھر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، آنکھوں سے آنسواں جاری ہیں، اور رات بھر اسی طرح آپ کی جو ہے رات گزری۔ پھر جیسا رات گزری، تھوڑا جو ہے آپ کو تھوڑا نیند کا جھونکا آیا، جیسا نیند کا جھونکا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کے آئے،
آگے ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پورے مقدس روحوں کے ساتھ آئے، پورے مقدس ارواحوں کے ساتھ آئے. آگے فرمائے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، یہ مقدس روحیں آپ کے استقبال کے لیے آئی ہوئی ہیں، اور جنت آپ کے منتظر ہے، اور کل رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے. آپ نے یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائے. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے یہ جو خواب تھا جو آیا تھا، آپ نے جا کے اپنے والدہ کو سنایا، مطلب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اے امام، اے بھائی، آپ کی جگہ میں قربان ہو جاؤں گی. تو امام نے کیا فرمایا کہ اے بہن، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو آج ہم کو چکھنا ہے وہ موت کا مزہ، اور ہمارے وہ سنت کو فالو کرنا ہے جو ہمارے نانا جان نے ہم کو دیا ہے. آج ہم کو یہاں پر شہادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہماری ڈیوٹی یہاں کی شہادت کی ہے، ہمارے کو یہاں پہ لڑنے کا بھی ہے، ساتھ میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جانا ہے. پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا. پھر اسی طرح رات گزری، پھر جیسا صبح ہوئی، صبح ہوتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حجت کو تمام کرنے کے لیے وہ فوج کے سامنے جاتے ہیں. کون؟ امام حسین علیہ السلام. کیونکہ ان کو پتہ تو چلے کہ آپ ہے کون. کل کے دن یہ نہیں بولے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کس کو شہید کر دیا. تو آپ گئے حجت تمام کرنے کے لیے، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے. آپ سامنے گئے، فوج کے سامنے ٹھہرے. فوج کے سامنے ٹھہر کے فرماتے ہیں کون؟ امام حسین علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ میں اہل بیت سے ہوں. تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں اہل بیت سے ہوں. میرا نام امام حسین علیہ السلام ہے. میرے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے نانا جان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے والدہ کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور میرے بھائی کا نام امام حسن علیہ السلام ہے. میں امام حسن کا بھائی ہوں. میرا نام امام حسین ہے. میں اہل بیت سے ہوں. تو آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ. تو اس میں سے وہ فوج میں سے ایک یزیدی اٹھ کے بولا، مطلب خطبہ ارشاد فرمانے کے ٹائم پہ آپ کی بات کو کاٹ کر وہ بولنے لگا کہ اے امام حسین، آپ کے خیمے کے باہر جو آگ جل رہی ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوزخ میں جانے سے پہلے وہ آگ کو تھوڑا سا دیکھ کے جائیں دوزخ میں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اس لیے وہ آگ کو جلایا آپ نے؟ تو امام نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا لیے. مولا، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، ذرا اس کو دوزخ کی آگ کا مزہ تو چکھا. جیسا آپ نے فرمایا، اور آپ کے ہاتھ جیسا نیچے بھی نہیں آئے، اس کا گھوڑا بتکا. جیسا اس کا گھوڑا ایسا اوپر ہوا، انہیں نیچے گرا، اور اس کے وہ جو گھوڑے کی وہ جو جس میں پیر رکھتے ہیں اس کا میں پیر پھنس گیا اس کا، اور اسی آگ میں وہ گھوڑے نے اس کو لے کے گیا، اور اسی آگ میں وہ اس کا قتل ہوا. پھر دوسرے نے جیسا پھر خطبہ ارشاد فرمانے لگے، پھر دوسرا اٹھا، بات کو کاٹا. دوسرا اٹھ کے بولا کہ اے امام، آپ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نہر فرات ہے، وہ نہر فرات ہے، اور وہ فرات سے ہم آپ کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں دیں گے. ایک گھونٹ پانی کا آپ کو نصیب نہیں ہوگا. حالانکہ امام اور ان کے گھر والے 3 دن سے فاقے ہیں، 7 محرم سے فاقے ہیں. نہ ایک کھانے کا دانہ ہے، نہ ایک پانی کا خطرہ ہے. 3 دن سے فاقے ہیں. پھر وہ بول رہا ہے کہ وہ نہر فرات سے ہم آپ کو ایک گھونٹ کا پانی نہیں دیں گے. تو پھر وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھا تھا. پھر اس کا گھوڑا بتکا، اور وہ گھوڑے سے گر گیا، اور گھوڑے بھاگنے لگا، اس کے پیچھے وہ بھاگنے لگا. وہ جیسا بھاگنا شروع کیا، نہر فرات کے پاس وہ گیا، اس کو پانی کی پیاس لگی. پانی کی پیاس، وہ جیسا پانی پینے لگا، اللہ تعالیٰ اس کے حلق سے پانی نہیں اتار رہے. بس وہ پانی پی رہا، پانی منہ میں سے گر جا رہا، مگر اندر نہیں اتر رہا. اسی طرح وہ ہلاک ہو گیا. پھر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کب ہو رہا ہے یہ؟ 10 کے دن ہو رہا. 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کے کرامتیں بتا رہے ہیں امام. اگر اسی طرح وہاں پر مگر کیا تھی ڈیوٹی؟ کرامت بتانا ڈیوٹی نہیں تھا. اگر آپ کرامت بتاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے
اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ ان لوگوں کے اوپر برسا کے ایک ہی دعا میں ان لوگوں کا کام تمام کر دیتے. 20,000 40,000 جتنے بھی وہ فوج تھی. اور نہر فرات کو اگر حکم دیتے ہوئے تو وہ پوری پانی ان لوگوں کو پورا بہا کے لے کے چلے آتی. زمین کو حکم دیتے, اگر کرامت دکھانا ہی تھا زمین کو حکم دیتے تو زمین پھٹ کے وہ لوگ پورے اندر چلے آتے اور زمین برابر ہو جاتی. مگر وہاں پر کرامت بتانا نہیں تھا. کرامت صرف 3 جو میگزیمم میجر جو باتیں ہوئے ان میں سے 3 کرامت بتائیں وہاں پہ, مگر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے, ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ امام ہم اہل بیت سے ایسا نہیں کرو, اگر ایسا کرو گے تو تمہارا نقصان ہے اس میں. پھر ایسا اب سمجھا رہے تھے ایسا نہیں کرو, ایسا کرو, تم ہم کو جانتے ہو کہ ہم کون ہیں, سمجھا رہے تھے. پھر تیسرا اٹھ کے بولتا ہے کہ اے امام آپ اہل بیت سے نہیں ہیں. تو امام کو وہ سن کے بہت تکلیف ہوئی. امام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھا لیے, مولا یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے نہیں ہوں. پھر اس کو کیا ہوا, جیسا امام نے ایسا دعا کی اس کو جو ہے ٹوائلٹ آیا. جیسا وہ ٹوائلٹ کے لیے کرنے بھاگا, وہاں پر جیسا وہ ٹوائلٹ کرنے بیٹھا ایک کالا بچھو اس کے شرمگاہوں کو ڈس لیا. شرمگاہوں کو کالا بچھو نے ڈس لیا. پھر وہی حالت میں اس وہ غلاظت میں وہ گرا اور میدان کربلا میں وہی ننگی حالت میں وہی غلاظت کے ساتھ وہ دوڑ رہا ہے اور اسی غلاظت میں اس کی موت ہوئی. تو یہ کرامتیں بتائے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اہل بیت سے ایسا نہ کرو. مگر اللہ تعالیٰ جس کے قلب کے اوپر مہر مار دیتے, جس کے آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتے, ان لوگوں کو کتنی بھی ہدایت کرو ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ان لوگ کتنے بھی دین کی طرف بلاؤ, آج بھی اگر ہم کسی کو دین کی طرف بلا رہے ہیں, اگر یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں تو ہمارا کام ہے ان کو بتانا. اب وہ سمجھے نہ سمجھے اللہ ہی بہتر جانے, اب وہ آئے نہ آئے اس طرف اللہ ہی بہتر جانے. ہمارا کام ہے پہنچا دینا, ہم پہنچا دینا, تاکہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ میں نے تم کو علم دیا تھا تم آگے کیوں نہیں اس کو پھیلائے. ہمارا کام کر دینا, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تو خود اس کے دل میں وہ بات اتر جاتی. پھر جو ہے اسی اسنا میں کیا ہوا, جو حور تھے, جو حور آپ کو جو روک رہے تھے, تو حور نے کیا کیا, یہ یزیدی فوج کے ساتھ تھے. تو یزیدی فوج کو بولتے ہیں, اب وہ حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اب حور نے کیا کیا, فوج کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم اہل بیت سے مقابلہ کرو گے, تم جانتے ہو یہ کون ہے, یہ نواسے رسول ہے, تم ان سے مقابلہ کرو گے. کس کو بول رہے ہیں, وہ ابن سعد کو بول رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں کہ ہاں ہم مقابلہ کریں گے. تو وہ بولے کہ یہ تمہاری جو قوم, تمہاری یہ جو فوج ہے یہ دوزخی فوج ہے, یہ دوزخی قوم ہے, میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. میں جا رہا ہوں جنتی لوگوں کے ساتھ, میں جاتا ہوں, میں جا کے شامل ہوتا ہوں جنتی فرقوں کے ساتھ, جنتی لوگوں کے ساتھ میں جاتا ہوں. پھر آپ نے سپہ سالار تھے, حالانکہ پورے اپنے فوجیوں کو چھوڑ دیا آپ, حالانکہ آپ کے پاس 1000 فوجی تھے, اب 1000 فوجیوں کو چھوڑ دیا, امام کی بارگاہ میں آ گئے. اے امام اگر میں توبہ کروں اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دوں تو کیا آپ میرا قصور معاف کر دیں گے؟ کون؟ حور نے فرمایا, حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے. تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے حور تو دنیا کا بھی حور ہے اور آخرت کا بھی حور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. اور آج کے دن اگر ہم امام کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملتی ہے, اور آپ کی خبر کہاں ہے؟ امام کے قدموں میں آپ کی خبر ہے. کس کی؟ حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان سے ملاقات کرتے ہوئے امام کی بارگاہ میں جانا ہے, وہ مقام ملا آپ کو. خالی کیا کرے, آپ اہل بیت سے محبت کرے اور ان لوگوں کو روک کے امام کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے. آپ تو دیکھا آپ ان کا مقام کیا ملا, امام کے قدموں میں ان کو جگہ ملی. اور جتنے بھی لوگ جب امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں پہلے حور علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار ملتی ہے, پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی مزار کے پاس جانا ہوتا ہے. پھر آپ نے کیا کیا, گئے اور اپنے جان کا نذرانہ دے دیا, مطلب آپ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک رشتہ دار تھے جن کا نام تھا حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بھی رشتہ دار تھے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو 72 لوگ تھے اس میں پورے بچے 17 سال 18 سال اور بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے. سب سے بڑے عمر میں حضرت امام
حسینی ہے وہاں پر سب سے بڑے، باقی کے پورے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیڈیز ہیں اس میں، اور سب پورے چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں پر. اس میں سے کیا ہوا، ایک حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر مبارک کتنی تھی، 17 سال کی تھی، اور ان کی شادی ہو گئے 17 ڈیز ہی چھوا تھا، خالی 17 دن ہی چھوا تھا ان کی شادی ہو کے. آپ کے ساتھ میں آپ کی وائف بھی ہے، آپ کے والدہ بھی ہے، جس کی شادی ہوئی حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر آپ جاتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں آپ کی والدہ سے اجازت لے کے، کہ آپ کی والدہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے امام رہے، اور مطلب امام سامنے سے نکل گئے اور تو رہ جائے، مجھے تو قبول نہیں ہے. امام سے پہلے تو شہید ہو جانا، امام اگر تیرے سے پہلے اگر شہید ہو گئے تو مجھے تو نہیں چاہیے، مجھے تو قبول نہیں ہے. آپ نے ایسا فرمایا. اور جو ہے جب آپ کی والدہ سے اجازت لینے کا ٹائم جب آپ کی والدہ نے فرمایا، پھر آپ کی بیگم کے پاس آئے، آپ کی وائف کے پاس آئے، آگے فرماتے ہیں، آپ کی وائف بولتے ہیں کہ آپ ایک گزارش ہے، آپ ایمان سے ایک مطلب منظوری لے کے مجھے دے دیں. تو آپ پوچھے کہ کیا منظوری چاہیے، تو آپ بولے کہ جو ہے آپ جنت میں میرے بغیر نہیں جانا. آپ کی وائف نے ارشاد فرمایا کہ آپ جنت میں میرے بغیر نہیں جانا، آپ مجھے یہ منظوری امام سے لے کے دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے وائف کو پتا تھا کہ جنتوں کے جو نوجوان ہوں گے، جنت میں نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ حضرت امام حسن ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں. جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے شہزادے، ان کے جو سردار ہوں گے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے. ان کو پتا تھا. تو آپ بولے کہ آپ سے یہ منظوری لے کے دیں. تو آپ گئے کہ اے امام، گھر سے یہ گزارش آئی ہے کہ ہماری وائف بولتے ہیں کہ آپ میرے بغیر جنت میں نہ جانا. تو آپ امام بولتے ہیں کہ اجازت ہے، اور آپ کے وائف کو کہہ دینا کہ آپ کی یہ بات پر حوریں رش کر رہی ہیں، یہ کہہ کر حوریں رش کر رہی ہے کہ یہ شہید کی بیوی ہے. اور آپ اجازت دے دیے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی. پھر آپ اجازت لے کر آپ کے پاس مطلب وہ فوج میں گھس کے للکار رہے ہیں فوج کو، کون ہے میرے مقابلے میں آئے، کون ہے جو میرے سے آئے اور میں اس کا قتل کروں، کون یزیدی ہے جو میرے فوج میں آئے اور میں اس کا قتل کروں، کون کوفی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور میں اس کا قتل کروں، کون شامی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور میں اس کا قتل کروں. للکار رہے ہیں آپ. لوگ آئے، 20 لوگوں کو اس نے بھیجا، 20 کو آپ نے مار دیا ایک ہی وار میں، آدھا کر دیا 20 کو. پھر ایسا گھوڑا دوڑا کے واپس آتے ہیں اور اپنی والدہ سے فرماتے ہیں کہ ماں تم مجھ سے راضی ہے نا؟ تو آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ اے بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں، دنیا میں بھی راضی ہوں اور قیامت تک تجھ سے راضی رہوں گی. اور اپنے وائف کو فرماتے ہیں کہ آپ میرے سے راضی ہیں نا؟ تو آپ نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا. پھر امام گنج جاتے ہیں، امام آپ میرے سے راضی ہیں نا؟ تو امام بھی یہی فرمایا کہ ہاں میں تم سے راضی ہوں. پھر آپ نے واپس گئے، پھر للکارا فوج کو، کون ہے میرے مقابلے میں آئے. آپ پھر للکارے. پھر وہ سمجھ گئے کہ کوئی آئے نہیں رہے مقابلے میں. اب کیا کیا ان لوگوں نے؟ تیر برسانا شروع کرے. تیر برساتے 1500 تیر برسا دیے ان کے اوپر. 1500 تیر برسانے کے بعد ان کی شہادت ہو گئی. 1500 تیر لگے ان کو، 1500 تیر لگ کے ان کی شہادت ہو گئی. 17 سال کے ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اپنے والدہ سے بڑھ کے اہل بیت سے محبت، اپنے بیوی سے بڑھ کے اہل بیت سے محبت. شادی 17 دن ہوا تھا شادی ہو کے، اس سے زیادہ اہل بیت سے محبت. دین کو بچانا ہے، ماں سے بڑھ کے دین ہے، بیوی سے بڑھ کے دین ہے. دین کو بچانا ہے. اگر ہمیں بھی یہ پرابلم، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اگر ہمیں بھی یہ موقع ملا تو ہم دین کو مقدم رکھنا، دین کو مؤخر نہیں کرنا. پہلے دین کو مقدم رکھنا، بعد میں پورے چیزوں کو کنسیڈر کرنا اپن. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے امام حسین کے بیٹے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہے. نبی کریم جب صحابہ کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو آپ حضرت علی اکبر کو جا کے کا دیدار کرتے تھے. ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہباہت. اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر چہرہ انور دیکھنا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں. اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرح ہیں. تو جب آپ گئے وہاں پر، آپ جیسا گزرے، ان لوگوں وہ فوج میں گھس کے للکارا تو وہ لوگ آنے کے بعد آپ نے ایک ساتھ 500 لوگوں کو مار دیا. 500 لوگوں کو آپ نے ایک ساتھ میں قتل کر دیا. اور وہ لوگ پھر وہ بولے، وہ جو وہاں پر بیٹھا تھا، جو کون تھا، شمر تھا وہاں پر، ان لوگوں کو جو فوج کو ہینڈل کر رہا تھا، شمر تھا وہاں پر، ابن سعد تھا. وہ لوگ بول رہے ہیں کہ جاؤ آگے بڑھو آگے بڑھو. تو فوج آگے نہیں جا رہی ہے. اگر وہ ایک ٹک جاتا، کوئی بھی اہل بیت کا بچہ، ایک بچہ کوئی ٹک جاتا تو پوری فوج پہ وہ لوگ بھاری تھا. مگر وہاں پر شہید ہونے کا ڈیوٹی تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شہید کرنے کے لیے بھیجے تھے وہاں پر، کیونکہ بچپن سے پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے تذکیرے بچپن سے چلتے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ڈیوٹی شہادت کی تھی، شہید ہونا تھا وہاں پر جا کے. تو آپ نے کیا کیا، وہاں پر 500 لوگوں کو قتل کر دیا. اس کے بعد پھر بولے کہ یہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ تو پوری فوج کو ختم کر دے گا یہ لڑکا. تو آپ نے پھر تیر برسا کر ان کو شہید کر دیا. پھر آواز دیتے تھے کہ امام آؤ اپنے رشتہ دار کو لے کے جاؤ. پھر اس کے جیسا آپ آئے، آپ پورے رشتہ داروں کو آپ میدان کربلا سے اٹھا کے اپنے خیموں کی طرف لے کے جاتے تھے. پورے تیروں کو لگے ہوئے ہیں وہ لوگ، مطلب زخمیں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے اوپر. اسی حالت میں ان لوگوں کو اٹھا کر اپنے خیموں کی طرف لے کے جاتے تھے. پھر اسی اسنا میں کیا ہوا، اب 3 دن سے فاقے ہیں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. تو ابھی علی اکبر تھے، اب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہیں، چھوٹے بچے ہیں. چھوٹا بچہ خیمے میں دیکھے تو وہ رو رہے ہیں. علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آپ گود میں لے کے آپ باہر آئے، ایسا تھے، سیدھا تیر آیا اور گلے پہ لگ گیا. وہ بچے کے گلے پہ لگ کے آپ کے ہاتھ کے اندر وہ تیر گھس گیا. آپ نے جیسا، اور وہ شہید ہو گئے. معصوم ہیں بچے، وہ مہینے کے ہیں. اور انہوں نے حضرت امام نے کیا کیا، وہ تیر کو نکال کر، اور وہ خون کے ساتھ وہ تیر نکلا، وہ خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھالے. کون؟ امام. آسمان کی طرف اچھا کے فرمائے، اے اللہ اگر تو مجھ سے اس حالت میں بھی راضی ہے تو میں بھی اسی حالت میں مولا تجھ سے راضی ہوں. تو مجھ سے راضی رہنا، تو یہ شہادت سے راضی رہنا. تیرے راہ میں اپنے آپ کو بھی قربان کر دوں گا مولا، اپنے اہل بیت کو بھی تیرے حوالے کر دوں گا، تیرے راہ میں قربان کر دوں گا، مگر تو مجھ سے راضی رہنا. یہ حالت میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں، اور یہ حالت میں تو بھی مجھ سے راضی رہنا مولا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، آپ ایسے ہی آپ کے رشتہ دار شہید ہوتے جا رہے ہیں. پھر آپ کیا فرمائیں کہ اگر یہ موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، امام فرما رہے ہیں، یہ موقع پر حضرت اگر ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں فرماتا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ قربانی دینے والے تھے، مگر میں آنکھیں کھلی رکھ کر اپنے رشتہ داروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اپنے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب ان لوگوں کے ہاتھوں میں خون اپنے ہاتھوں میں لے کر ان لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آپ کی آزمائش تھی، مگر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کسی کو کبھی فیل نہیں کرتے. آزمائش ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں پاس کرتے اپنے کو. اگر آزمائش لیے تو اگر ہم ثابت قدم رہنا، آزمائش ہمارے ساتھ بھی ہوتی، ہم ثابت قدم رہنا، اس میں ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنا تو ہم آزمائش میں پاس ہوتے. آزمائش ہونے کے بعد ہم کفر کلام کرنے شروع کر دیتے. آزمائش میں آئے، ارے یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا کیا، ہماری زندگی میں ہونا تھا کیا، ہماری قسمت خراب ہے. تو یہ کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کو بول رہے ہیں. ہم دعا میں کیا کرتے ہیں، یا اللہ تیری تقدیر سے راضی رکھ، جو تو تقدیر لکھا اس سے راضی رکھ. ہم جو دعا کرتے وہ یہی ہے کہ جو مولا تیری تقدیر ہے اس سے ہم کو راضی رکھ، ہم کو ہماری چیزوں سے کچھ نہیں چاہیے، تیری جو تقدیر ہے اس سے ہم کو راضی رکھ. پھر آپ نے کیا کیا، دوسرے اور ایک حضرت مولا عباس آئے. مولا عباس آپ آئے، آپ
اور نہر فرات کی طرف جانے لگے اور اب آپ کی ہائٹ کتنی تھی؟ آپ کی ہائٹ اتنی تھی کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے تو آپ کے پیریں نیچے لگتے تھے، اتنے لمبے تھے آپ، اور حضرت علی کے دوسرے وائف کے بیٹے تھے آپ. تو اتنی قوت تھی ان کے، اور اتنے ہائٹ تھی ان کی، اور اتنے طاقتور تھے کہ دانتوں سے انسانوں کو اٹھا لیتے تھے، دانتوں سے پکڑ کے انسانوں کو اٹھا لیتے تھے، اور اتنے لمبے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھے تو پیریں زمین کو لگتے تھے ان. تو آپ جو ہے نہر فرات کی طرف گئے تو وہاں پر سخت پہرا لگا ہوا ہے فوجیوں کا، پانی نہیں دینا ان لوگ، تو سخت پہرا ہے. تو ان لوگ اکیلے پوری فوج کو ہٹا کر پانی لیے اور فرمایا کہ اے کوفیوں، تم ہم لوگوں کو پانی لینے سے روکتے ہو؟ دیکھو میں نے پانی لے لیا، کوئی نہیں روک سکتا میرے کو. پھر آپ جیسا پانی پینے لگے آپ کو یاد ہے، ارے میرے بھائی نے پانی نہیں پیا، امام حسین علیہ السلام نے پانی نہیں پیا، میری بہن سکینہ نے پانی نہیں پیا، اور آپ پانی نہیں پیے. اور آپ کو دیکھ کے آپ کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. آپ نے دیکھیے، آپ جانوروں کو بھی اہل بیت کی سے محبت ہے، جانوروں کو بھی مقام اہل بیت پتہ ہے، ہم کو ہی نہیں پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ پورے لوگ ایسے شہید ہوتے گئے. اس کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کی باری ہے جانے کی. آپ نے کیا کیا؟ اپنے خیمے میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما شریف بنا، اور جو ہے اپنے والد کی تلوار لے کے گھوڑے پہ سوار ہوئے. گھوڑا کانپ رہا، اتنے سب چیزاں ہو گئے نا. امام کے پیشانی پہ ذرہ بھی بل نہیں ہے پریشانی کا، ذرہ بھی خوف نہیں ہے، نہ خوف ہے نہ امید ہے کسی سے، صرف اللہ کی ذات سے خوف ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے. تو آپ گھوڑا کانپ رہا، کئی کو کانپ رہا گھوڑا. دیکھے تو آپ کی بیٹی گھوڑے کے پیروں کو پکڑی ہوئی ہے. اور وہ بیٹی، کیا ہوا بیٹے آپ کو کئی کو پکڑے ہوئے پیروں کو بول کے فرمائے؟ تو آپ کی بیٹی فرماتی ہے کہ اے بابا، بھائی تو چلے گئے، چاچا بھی چلے گئے، اب آپ بھی چلے جائیں گے تو میں کس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے سوؤں گی؟ آپ فرمائیں. کیوں؟ اب دیکھیں، آپ بیٹیوں سے محبت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. وقت کے امام ہیں مگر اپنی بیٹی کو کیسا ٹائم دے رہے؟ اپنی بیٹی ان کے سینے مبارک پر سر رکھ کے سوتی تھی. تو فرماتے کہ بھائی بھی چلے گئے، چاچا بھی چلے گئے، اب آپ بھی چلے جائیں گے تو میں کس کے سینے پر سر رکھ کے سوؤں گی بابا؟ آپ فرمائیے. پھر آپ نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ میرے جانے کے بعد رونا نہیں بیٹے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اپنے کلوں پہ مار لینا، نہیں رونا نہیں. میرے جانے کے بعد نبی کی سنتوں کو فالو کرنا، رونا نہیں. آپ سمجھا کے چلے گئے. جانے کے بعد پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. کیوں تم لوگ کو جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تم لوگ دیکھو، اتنے لیٹر بھیجے تھے میرے کو، وہ لیٹر کا بیگ ان کے سامنے کھول کے دیے، دیکھو تم لوگ یہ لیٹر بھیجے میرے کو، تم لوگ ہم بلائے بول کے ہم لوگ یہاں پر آئے، اور ہم لوگ کی ایسی مہمان نوازی کر رہے ہیں. تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کو بلا ہی نہیں تھے. پلٹ گئے وہ لوگ وہاں پر، ہم تو آپ کو بلا ہی نہیں تھے بول کے. اور کافی سمجھاتے گئے، وہ لوگ سمجھ رہے نہیں. اب بولے کہ اب حجت تمام ہو گئی، اب جتنا سمجھانا تھا اب سمجھا لیا، اب یہاں سے کوئی سمجھانے کا وقت نہیں ہے، اب آ جاؤ مقابلے کے لیے. تو اب ایک پہلوان ہے، وہاں سے پہلوان آیا، آ کے آپ کو سورما تھا، آ کے آپ پہلی وار اس نے کیا تو آپ اس کو بچ کے پہلے وار میں اس کی گردن اڑا دی ہے. ایسا کرتے کرتے پورے کئی سووں کو، ہزار لوگوں کو آپ نے قتل کر دیا اکیلے. امام حسین علیہ السلام کوئی مقابلے میں ہی نہیں آ رہا ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ شمر، ارے ایسا کرتے رہے تو پوری فوج ایسی ختم ہو جائے گی. تو اس نے کیا کیا؟ پورے تیروں کو برسا کر آپ کو جو ہے شہید کر دیا. پھر جیسا آپ کو تیرے لگے ہوئے ہیں جسم پر تیرے لگے ہوئے کس کو؟ امام کو. پھر بھی آپ نے کربلا کے مٹی سے تیمم کیا، تیمم کر عصر کی نماز ادا کی. جیسا سجدے میں گئے، شمر آ کر آپ کی گردن مبارک کو الگ کر دیا. تو سجدے میں آپ کی شہادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی. تو یہ شہادت کر کے آپ نے کیا کیا؟ دین کو بچایا. وہاں پر جو وہ یزید بیٹھا ہوا تھا اس کو ایکسپوز کرنا تھا، اس کے بیعت نہیں کریں گے بول کے ایکسپوز کرنا تھا. اور قیامت تک ایسے یزیدی آتے رہیں گے، اور قیامت تک جو ہے غلام
اے حسینی آتے رہیں گے اور مقابلہ یہ چلتے رہے گا. اور کبھی ہمارے کو اگر ایسے لوگوں سے آمنا سامنا ہوا تو کبھی ہم جھکنا نہیں, دین کو جھکنے نہیں دینا. بھلے ہی اپنے آپ کو قربان کر دینا مگر دین کو جھکنے نہیں دینا, دین کو مقدم رکھنا, اور اپنے آپ کو بھی وہاں قربان اگر کرنے کا موقع ہے قربان کر دینا. وہ دین کے راستے پہ قربان کر دینا, اللہ کا راستہ ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اگر ہم غلام حسینی ہیں تو وہ ہماری جانوں کا بھی نذرانہ دے دینا امام حسین کے لیے. پھر اس نے کیا کیا, اس کے بعد شمر نے کیا کیا, پورے جتنے بھی جتنے بھی سر مبارک تھے ان لوگوں کو جمع کیا, جمع کر کے نیزے پر سب کو لگایا. نیزے پر لگا کر اب وہ قافلہ کہاں جانا ہے, یزید کے پاس جانا ہے. یزید کہاں ہے, دمشق میں ہے, وہاں پر ان لوگوں کو جانا ہے. اب وہ قافلہ نکل رہا ہے. راستے میں ایک پڑاؤ آیا, رات کا وقت آیا تو ایک عیسائی ملا راستے میں. عیسائی مل کے فرماتا ہے کہ یہ کس کا سر مبارک لے کے جا رہے ہیں تم لوگ؟ تو وہ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. تو کون حسین؟ تو حضرت علی کے بیٹے. ارے یہ تو نواسے رسول ہے. ہاں وہی ہے. تو ٹھیک ہے, میں تم کو 10,000 درہم دیتا ہوں, تم مجھے ایک رات کے لیے یہ سر مبارک دے دو, پھر صبح میں واپس لے لینا. تو ٹھیک ہے, بلکہ اس نے پیسے لے کے سر مبارک لے لیا. اب وہ رات بھر امام کے سر مبارک کو دیکھ رہا ہے, کیا نورانی چہرہ ہے, رات بھر دیکھتا رہا. اور وہ سر مبارک کو دیکھتے دیکھتے ہی اس نے ایمان لا لیا. صبح تک اس نے ایک پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھ لیا, وہ مسلمان ہو گیا. دیکھیں آپ, امام کے سر مبارک سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. پھر صبح ہوئی, اس نے امام کا سر مبارک واپس کر دیا. پھر اس نے ان لوگوں نے نیزے پہ لگایا اور قافلہ آگے بڑھنے لگا. اب تھوڑی دور میں کیا ہوا, ایک خلا دار تھا, وہ بھی عیسائی تھا. وہ رات سو رہا تھا اور اس کے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. آ کے اور خاموش ہے موسیٰ علیہ السلام. تو وہ پوچھتا ہے کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج نواسے رسول کی شہادت ہو گئی. تو وہ فرماتا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیا وہ سچے رسول ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سچے رسول لوگوں کے لیے بھی ہے, اور وہ رسول ہمارے لیے بھی رسول ہے, اور انبیاء کی بھی رسول ہے, اماموں کی بھی رسول ہے. اگر ان کی رسالت پر اگر کوئی شک کرے گا تو وہ قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا. تو جب تمہارے پاس وہ قافلہ آئے گا تو تم میرا موسیٰ علیہ السلام کا سلام عرض کرنا, حضرت امام حسین علیہ السلام کو میرا سلام عرض کرنا. اور ایک خادمہ آئے گی, اس کا نام ہوگا شیرین, وہ جب آئے گی تو اس کو سلام عرض کرنا. تو یہ خواب ہو گیا. صبح ہو گئی اور جیسا باہر نکل رہے تھے, وہ عیسائی باہر نکل رہا تھا, دروازے پہ نوک ہوا. فرمایا کہ شیرین میں آ رہا ہوں. جیسا دروازہ کھولا, شیرین باہر تھی. تو شیرین پوچھی کہ آپ کو کیسا پتا میرا نام؟ تو بولے پورا خواب سنایا اس نے. تو ایسا ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام عرض کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو. تو سر حسین علیہ السلام سے جواب بھی آتا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سر مبارک سے لوگ اسلام دین قبول کر رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں, اور جو ہے سلام عرض کر رہے ہیں, وہ بھی پھر مسلمان ہو گیا. پھر جو ہے آپ کون تھے؟ آپ جو ہے خادمہ تھے, تو آپ حضرت زین العابدین بھی تھے ساتھ میں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے شادی کر لو. تو وہ شیرین کی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا, وہ عیسائی, اس سے ان کی شادی کروا دی. پھر آگے بڑھے, دمشق میں پہنچ گئے جہاں پر یزید تھا. جیسا آپ سر مبارک وہاں پر پیش کیا یزید کے سامنے اور دوسروں کے سامنے, تو وہاں پہ وہ یزید بیعت بھی کرنے لگا. اور وہ چھڑی تھی اس کے ہاتھ میں, چھڑی لے کر امام کے ہونٹوں پر بیعت بھی کرنے لگا. تو وہاں پر ایک صحابی رسول تھے, اس نے فرمایا کہ اے بدبخت, تو وہ ہونٹوں کے ساتھ بیعت بھی کر رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہونٹوں کو چومتے ہوئے, میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہونٹوں کو چوستے ہوئے, وہ ہونٹوں کو چومتے ہوئے میں نے دیکھا. اے بدبخت, تو جہنمی ہے. وہیں سے جو ہے اس کی بے عزتی شروع ہو گئی. پھر وہ بول کے وہ چلے گیا. پھر اسی اسنا میں وہ کر رہا تھا
بیعت بھی کر رہا تھا، اسی اسنا میں ایک روم کا ایک ایلچی آیا، مطلب روم کا ایک ایمبیسیڈر آیا، آ کے پوچھا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، یہ کس کے ہے یہ سب سر مبارک؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے۔ تو کون امام حسین علیہ السلام؟ حضرت علی کے بیٹے۔ کہ یہ نواسی رسول ہے؟ تو فرماتے کہ ہاں۔ تو اے بدبخت، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، ان کے جو بھی گنے چنے جو بھی چیزیں ملتے ہیں ہم وہ پیسے دے کے ہمارے پاس محفوظ رکھتے ہیں، تو یہ نواسی رسول کا یہ اہتمام کر رہا ہے، تو یہ ایسے حرکت کر رہا ہے، گنہگار ہے تو، بدبخت ہے تو۔ وہ اور روم کا ایمبیسیڈر کو فرماتا ہے یزید کہ اگر تو روم کا ایمبیسیڈر نہ ہوتا تو تجھے یہیں قتل کر دیتا۔ تو وہ پھر وہاں سے چلا گیا اور وہ سوچنے لگا ارے یار یہ میرا تو یہاں سے بے عزتی شروع ہو گئی، اب وہ روم میں جا کے بتا دے گا کہ یہ سب اس نے کیا ہے کر کے، تو یہاں سے تو بے عزتی شروع ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ یہ کون بچہ ہے ٹھہرا ہوا، تو فرمایا کہ حضرت زین العابدین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو بھی شہید کر دو، ان کو کیوں بچا کے رکھا ہے، ان کو بھی قتل کر دو۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا بھی ان کو بچا لیا، بچا کر پھر امام حضرت زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ مطالبے کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے جتنے بھی سر مبارک ہے وہ ہم کو واپس دے دینا، اور جمعے کا دن ہے میں خطبہ کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، وہ اجازت دی۔ پھر جو ہے جتنے بھی جسم مبارک ہے اور سر مبارک ہے وہ ہم کو واپس دے دینا، اور چوتھا ہم مدینہ منورہ واپس جائیں گے، تاکہ میں جسم مبارک واپس دے دینا، سر مبارک واپس دے دینا، تاکہ میں ان لوگوں کی تدفین کر دوں، اور تدفین کرنے کے بعد ہم لوگ مدینہ منورہ واپس جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے بول کے جیسا جمعے کا دن تھا، اور آپ جو ہے خطبہ ارشاد فرمانے لگے، اور خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ جیسا آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو یزید نے کیا کیا، اور لوگ خطبہ سن کے پلٹنے والے تھے یزید کی طرف، تو یزید نے اشارہ کر کے جلدی جلدی جماعت ٹھہرا دی اس نے، اور جیسا وہ امام جو ہے اذان دینے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی بڑا ہے، بے شک اللہ ہی بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسا اذان آگے بڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو فرمایا کہ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی اپنے خونوں سے دی ہے، ہم نے اپنے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی اپنے خونوں سے دی ہے۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ جو اذان آگے ہوئی، تو فرماتا ہے کہ تجھے میرے نانا جان کا واسطہ، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، رک جا اے امام۔ آپ رک گئے۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے یزید، کیا تیرے بابا کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ میرے بابا کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا تیرے بابا کا نام اذانوں میں آتا ہے؟ میرے بابا کا نام اذانوں میں آتا ہے۔ کیا تیرے گھر میں وحی اترتی ہے؟ ہمارے گھر میں وحی اترتی ہے۔ کیا تیرے گھر میں دین اترتا ہے؟ ہمارے گھر میں دین اترتا ہے۔ تو نے میرے بابا کو کیوں قتل کیا تو نے؟ ایسا فرما رہے تھے، تو اس نے جلدی جلدی جو ہے جماعت ٹھہرا کر دی۔ پھر جماعت ہو گئے وہاں پر، اور آپ جو ہے پھر آپ نے پورے تدفین کر کے مدینہ منورہ واپس چلے گئے زین العابدین۔ وہاں پر جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کیسا ان لوگوں کا بدلہ پورا کیا دیکھیے۔ ایک کافر تھا جو بعد میں مسلمان ہوا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اس کو پورے جتنے بھی قاتل تھے، جتنے بھی لوگوں نے یہ فوج میں جو بھی پارٹیسپینٹس تھے، پوروں کو چن کر اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یزید کو بھی مروایا، شمر کو بھی مروایا، ابن سعد کو بھی مروایا، اور جتنے بھی اس میں تھے لوگ، جو بھی سپہ سالار تھے، یزید تھے، جتنی بھی فوج تھی، پوروں کو چن کر اللہ تعالیٰ نے سب کا بدلہ لیا۔ اب دیکھیں آپ، یہاں سے ہم کو یہ کربلا کا یہ جو واقعہ ہے اور شہادت امام حسین علیہ السلام خالی ایک کہانی نہ سمجھے، یہ ہماری زندگیوں میں بھی اگر آئی تو ہم استقامت کے ساتھ دین پہ قائم رہنا۔ دین پہ کب قائم رہتے؟ جب ہمارے کو دین کی فہم آئی تو قائم رہتے، اور وہ فہم کیسا آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہوگی تو فہم آئے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہمارے کو دنیا کی فہم ہے، دین کی فہم نہیں ہے، تو ہم یزیدی ہیں۔ اگر ہمارے کو دین کی فہم ہے، دنیا میں اپن بھولے ہیں، تو اپن شکر ادا کر لینا، یا اللہ
مولا میرے کو تو دین کی فہم دیا، جس کے ساتھ بھلائی ہے اور جس کے ساتھ دین کی فہم نہیں ہے وہ اپوزٹ دیکھ لے بھلائی کا کیا ہے، اس کے ساتھ نقصان ہی نقصان ہے. بھلے ہی بظاہر اس کے ساتھ فائدے نظر آ رہے ہیں، بظاہر اس کے پاس مال ہو، بظاہر اس کے پاس پراپرٹی ہو، مگر اس کے پاس دین کی فہم نہیں ہے تو پھر وہ پورا بیکار ہے. وہ پورا اس کا ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا اس کو. اور دین کی فہم ہوگا تو دین کی فہم ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے وہ کام کرے گا بندہ. اللہ کو راضی کر وہ کام کرے گا، اور اللہ کو راضی کر وہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا حساب کرے گا؟ میں نے اس کو دیا ہے، میرے کو پتہ ہے میں نے کیا دیا ہے، تو اس میں حساب ہی کیا ہوگا؟ تو دین کی فہم ہوگی تو ہم کو یہ چیز سمجھ میں آئیں گے، تو ہی ہم جو ہے اہل بیت سے محبت کریں گے، ان کا مقام پتہ چلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے محبت کرنے کا حق ہے ویسا محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو جیسا محبت کرنے کا حق ہے ویسا محبت کریں گے، قرآن جیسا پڑھنے کا، سمجھنے کا، پہنچانے کا حق ہے ویسا اس کے امانتیں لوگوں تک پہنچائیں گے، دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے. پہلے ہم سدھرنا، اس کے بعد پھر ہمارے گھر والوں کو سدھارنا، پھر لوگوں کو بھی سدھارنا. ہم تو اس راستے پہ ہم رہیں گے. تو امام کا راستہ ہے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، دین کا راستہ یہی ہے، صراط المستقیم یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا بنائے، دین کی فہم عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والا بنائے، اللہ کو راضی رکھنے والا بنائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئے مولا اسے ہمیں معاف فرما دے مولا، جس کو تو قبول فرما لے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.